نے نظر انداز کر دیا. دوہرے اور تہرے مار کے ابھی پیدا نہیں کیے جا سکتے. ابھی سامنے باطل سے بڑا مقابلہ ہے، جنگ تبوک. بہرحال آپ اس سے فارغ ہو کر آ گئے، اللہ نے آپ کو کامیابی دی، جنگ نہیں ہوئی اور وقت کا سپر پاور طاقت مقابلے پہ نہیں آیا. میدان تبوک میں رسول اللہ وہاں اپنے 20,000 غالباً سپاہیوں کے ساتھ، مجاہدین اسلام کے ساتھ رہے اور غالباً 2-3-4 ہفتوں قیام کے بعد چلے آئے صاحب. فتوحات کرتے ہوئے ایمان لاؤ محفوظ رہو گے، ایمان نہیں لاتے بتلاؤ، زور زبردستی کی بات نہیں ہے. جزیہ دو، ٹیکس دو اور اسلامی حکومت کے ماتحت رہو. ٹیکس دو گے، اسلامی حکومت تمہاری جان و مال کی ویسے ہی حفاظت کرے گی جیسی اپنی مسلم رعایا کی کرے گی. بس اس موقع پر فرمایا گیا کہ قرآن نازل ہوا یدخلون فی دین اللہ افواجا نصر من اللہ وفتح قریب. تو اب یدخلون فی دین اللہ افواجا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ سورۃ نازل ہوئی تھا. جاؤ در جاؤ، دھیرے دھیرے ایمان لا کر اسلام کے دائرے میں آنے لگے. مدینہ پہنچا اور اس مسجد زرار کو ڈھایا. میں خدا کی قسم کھا کے بات کر رہا ہوں، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، بر صغیر ہو، بر کبیر ہو، مسجد زرار کے سوا دنیا میں نظر نہیں آتی. اگر کوئی مسجد نبوی یا مسجد حرام ہے تو وہ شاید افغانستان میں آپ کو مل جائے جہاں ملا عمر کا خطاب ہوتا، ورنہ حرم شریف کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حرم شریف میں کہ کون سے خطبے چل رہے ہیں جو عبداللہ فہد لکھ کر دے رہا ہے؟ ہماری شہر کی مسجدوں میں کون سا خطبہ ہو رہا ہے؟ جو متولی کا مسلک ہے، متولی کا مقصد ہے، متولی سے ہٹ کر جا نہیں سکتا اس کا ملا، دوسرے دن نکال دے گا. لائن لگی ہے اور مدرسوں نے اتنے تیار کر رکھے ہیں مولوی کہ لائن لگی ہوئی ہے صاحب اور لالے پڑے ہوئے ہیں. 10-10, 12-12, 15-15 ہزار روپے تنخواہیں دی جا رہی ہے. اگر سجدہ کروا لے متولی اپنے امام سے تو کرنے کو تیار ہے. جو لوگ عزت اور غیرت کا اور ایمان کا لحاظ رکھ رہے ہیں، کما رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے خدا کی قسم ان کو. امتحان میں کامیابی کی دعا مانگ رہے وہ اللہ سے، ایمان خطرے میں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مسجدیں ہیں تو وقت مطلق بات کر رہا ہوں میں، مسجد اہل سنت ہو یا مسجد اہل حدیث، اس میں حق نہیں آ رہا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے. اسلام کہ باطل کا غلبہ برداشت نہیں. موسیٰ کو فرعون کا غلبہ، فرعون کی چودراہٹ گوارا نہیں. ابراہیم کو نمرود کی اور محمد رسول اللہ کو ابو جہل ابو لہب کی چودراہٹ سرداری منظور نہیں. یہ بات نہیں آ رہی ہے. بس راؤنڈ لے کے سب آخر میں کہ قوم کے لوگ تمہارا جوتا ہے، تمہارا ہی سر ہے، چند لو چند لو چند لو. طلحہ نے اپنا باغیچہ دے دیا تھا دین کے کام کے لیے. تو اگر یہ دین کا لفظ وہابی استعمال کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ مسئلہ کے اہل حدیث اصل دین ہے، اور اگر اہل سنت استعمال کر رہا ہے دین کا لفظ تو سمجھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت حق ہے، وہی دین ہے. شیعہ اپنے آپ میں مست ہے.
اپنے آپ میں مست ہے، وہ بھی دیندار ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے، سب دیندار ہیں۔ تو ایسے کتنے دین ہے بھائی قرآن کے اندر؟ قرآن ایک ہے، قرآن کا دین ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول آخر ایک ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک آپ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے، اللہ آپ کا سینہ نہیں کھولے گا۔ آپ کو فہم حاصل نہیں ہوگا قرآن کا، کب شکار ہو جاؤ آپ ان پاکھنڈیوں کا، کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم سمجھ رہے ہو ہم ان کو بدھو بنا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم تم کو بدھو بنا رہے ہیں۔ یہاں سے لڑکوں کو لے جا کر گمراہ کر رہے ہیں، لڑکے سمجھ رہے ہیں ہم CID کا کام کر رہے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم کتوں سے دور رہو، لڑ باپوں سے، چیتوں سے، ایک جھپتے کے لیے تم ان کے باؤنڈری سے دور رہو۔ تو بہرحال میں یہ تفہیم قرآن اس لیے سامنے رکھتا ہوں، مجھے کسی کو صفائی نہیں دینا ہے۔ 30-35 سال سے میں قرآن کا طالب علم ہوں۔ مدرسہ فیض اللہ کیونکہ مدرسہ فیض عام مولانا بھنڈر، جامعہ دارالسلام عمر آباد مدراس علی گڑھ، یہاں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ آپ اس ایک کاپی کو اپنے گھر میں رکھیں اور آدھا 1 گھنٹہ اس کو ضرور دیں، عبادت سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس خالی برتن کو سینے کے بھر دے گا علم سے۔ ایک ایک بوند بھی اگر ٹپک رہا ہے مسلسل تو گھڑا بھر جاتا ہے۔ پڑھیے، کوشش کیجیے، اور جب تک ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس درس کی پابندی کیجیے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ اگر آگ سے بچنا ہے اور دنیا میں بد انجامی سے بچنا ہے، بد انجامی سے بچنا ہے تو قرآن کو اپنا لاہ عمل، دستور العمل بنا لیجیے، قرآن کو بنا لیجیے، قرآن سے معلوم کیجیے کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا جائز ہے، کیا مخلوق، کیا محرم ہے، کیا نامحرم، کیا حق ہے اور کیا باطل، قرآن سے معلوم کر کے ڈٹ جائیے، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ دیکھیے ابھی میں نے ایک رکوع پڑھا تھا آپ کے سامنے، 23واں رکوع البقرہ کا، اس کا ترجمہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ اس پہ حاشیہ ہے 183، 183، انگریزی میں بولنا پڑے گا، الٹا ہو گیا ہے۔ پہلے کوئی اگر 183 بولتا تو 183 بولنا ضروری تھا، لیکن اب الٹا ہو گیا ہے، سب انگریز کی اولاد بن گئے ہیں۔ ہندوستان سے انگریز کیا نکلا؟ ٹانگ اٹھا کر اپنا نشان چھوڑتا گیا وہ لندن تک، کہ میں جب بھی واپس ہوں گا تو اسی گن کے ذریعے، انگلش زبان کے ذریعے واپس ہو جاؤں گا۔ اشارے کافی عاقل رہا۔ تو بہرحال 183 اس سے حاشیہ ہے، اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں، شروع میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ شروع 13، 14، 15
ایام 20 کہلاتے ہیں یہ. اور اگر آپ سال بھر رکھتے ہیں غیر رمضان میں بھی، رمضان کا مہینہ آیا گیا اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو شوال، ذیقعد، شعبان تک 14، 15، 16 عربی کی تاریخ کو، جس میں ماہ کامل ہوتا ہے، 14ویں کا چاند، بدر السما جس کو عربی میں کہتے ہیں بدر السما، بدر 14ویں کا چاند، اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد 13، 14، 15 یہ ایام 20 کہلاتے ہیں. روشن دن. آپ رات میں بھی اگر سفر کر رہے ہیں تو صبح کا مزہ آتا ہے، الا ماشاء اللہ. ان دنوں میں آپ اگر روزے رکھتے ہیں تو وہ ایک سنت ادا ہوتی ہے. 30 دن کے روزے نہیں تھے فرض، تو احکامات جو دیے گئے دھیرے دھیرے دیے گئے، کیا روزے سے متعلق، کیا شراب سے متعلق. تو اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے. رکھیے بھائی آپ لوگ، اچھی بات، فرض نہ تھے. پھر 2 ہجری میں اور جنگ بدر سے قبل، کیونکہ جنگ بدر میں آپ نے فرمایا افطروا، روزہ توڑ لو، باطل سے جنگ ہو رہی ہے، تمہارے اندر کسی طرح کی کمی روزے کے ذریعے پیدا نہ ہو. جو روزہ توڑ دیں گے یعنی افطار کر لیں گے، وہ روزہ نہ توڑنے والوں پہ سبقت لے جائیں گے. پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ روزے کب فرض ہوئے؟ مکہ کی زندگی میں نہیں، 13 سال. مکہ سے ہجرت فرما کر آپ جب مدینہ تشریف لے آئے تو 1 سال کے بعد دوسرے سال میں سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے. اور نماز کب فرض ہوئی؟ نماز، کیونکہ دین کے نام سے 2 ہی نام تو پرچلت ہیں، نماز روزہ، نماز روزہ، نماز روزہ. جو نماز روزہ کر لیتا ہے وہ دیندار ہے. جوا کھیلے، سنٹا کھیلے، رنڈی بازی کرے، دارو پیے، حرام کا کھائے، بد سے بدتر اس کے اخلاق ہو، لیکن نماز روزہ اگر وہ کر لیتا ہے تو متقی ہے، پرہیزگار ہے. تو روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے. نماز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معراج سے واپسی پر رسول اللہ کو یہ تحفہ کیا گیا تھا، 5 گانا نماز کا قسم مختصر. تو یہ کب ہوئی؟ یہ نبوت کے 13ویں سال. اس کے بعد ہی آپ کو ہجرت نصیب ہوئی کہ جب دشمن نے طے کر لیا کہ محمد کو چھوڑا نہیں جائے گا، اب بہت چانس دے دیا اس کو سنبھلنے کا، صلح کرنے کو ہم سے تیار نہیں ہے. کہتا ہے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، مگر میں اپنی بات سے باز آنے والا نہیں. کیوں کہ بات اللہ نبی کی نہیں تھی، اللہ کی بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، پیغامبر تھے، اللہ کا پیغام دے رہے تھے لوگوں کو، اپنا نہیں. کیسے پھر جاتے؟ تو انہوں نے پھر کہا قصہ تمام کر دو، اس کا جان سے مار ڈالنے کا منصوبہ بتایا. سرداران مکہ نے مگر جا کو رکھے سائیاں، غلط نہیں بتا، جا کو رکھے سائیاں، تھوڑا نئے سال ہونا چاہیے، مار سکے نہ کوئے. اللہ کو منظور نہیں تھا. آپ نے ہجرت فرما لی. صاحب کیا بول رہے ہیں؟ ہجرت کو چلے پہ نکل گئے تھے رسول اللہ.
ارے میرے بھائیو، قبل اس کے کہ موت آ جائے تم کو، قبل اس کے کہ تمہارا جنازہ اٹھ جائے، اپنی اوقات کا خود ہی جائزہ لے لو۔ یہ ٹوپی لگا کے، داڑھی بڑھا کے، یہ ٹہنے سے اوپر پیجامہ کر کے، یہ سفید کپڑے دکھا کے، تسبیح دکھا کے ہاتھ میں، کس کو دھوکہ دے رہا تھا؟ اپنے آپ کو، ہر نمبری کو، یا بندہ جانے خدا کو نہیں؟ تم کو تمہاری بیوی جانتی ہے، تمہاری ماں جانتی ہے، تمہارا پڑوس جانتا ہے، تمہارا خاندان جانتا ہے کس سطح سے ہوتا ہوں، اور کیا دعویٰ کر رہا ہے ایمان و یقین کا اور محبت رسول کا، عشق رسول کا؟ تمہارا اپنا ضمیر، تمہارا اپنا خاندان گواہ اس بات پر کہ تمہارے جیسا چرکٹ نہیں کوئی۔ کس کو دھوکہ دے رہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ اکیلا جائے گا مر کے، تیرے دوست احباب دوگلے گاڑ کر جائیں گے تجھ کو۔ تنہائی میں جائزہ لے لے میری بات کا، مت مان مجھ کو، چولہے میں ڈال دے، لیکن بات ایمان کی اور نجات کی ہے، اس کو اپنا لے یا کسی میں۔ یہ بتا رہا ہوں میں، رمضان المبارک کو اپنے لیے سیزن نہیں بنایا میں نے کہ چندہ دو، مجھ کو بھی ضرورت ہے، مجھ کو بھی ضرورت ہے۔ میرا کام پوری شان کے ساتھ چل رہا ہے، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ جب غار ہرا سے آئے تھے تو چندے کا اعلان نہیں کیا تھا، نہیں کیا۔ مسجد نبوی جب بنائی تھی تو چندے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ جن دو یتیم بچوں نے مسجد نبوی کے لیے زمین دی تھی، یتیم تھے، وہ وقف کر دینا چاہتے تھے، وقف کی جائیداد کو بچاؤ۔ رسول اللہ نے اس کو معاوضہ دیا کہ نہیں بیٹا، نہیں، شکریہ، تم کو تو ثواب مل گیا، یہ تمہارے پلاٹ کا، یہ تمہاری زمین کا یہ معاوضہ ہے، یہ لو۔ مسجد نبوی ان یتیم بچوں کے احسان پر نہیں ابھی۔ مسجد کے لیے چندہ مانگنے والوں، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا عشق باز؟ اے روسیا، کالے منہ کے، روسیا کا مطلب پاکھنڈی، تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ مسجد کا ٹھیکہ، مسجد کی ذمہ داری، مہجد بول رہے ہیں، متولی بنے ہوئے، مہجد۔ اردو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، ناپڑھنا نہیں آتا۔ میری تقریر اگر کوئی سن لے اور میرے چیلنج کو کوئی قبول کر لے تو آ جائے اسٹیج پر، خدا کی قسم ایک لائن کا املا لکھاؤں گا، صرف ایک صفحہ نہیں، اردو کا املا لکھواؤں گا صرف۔ اور جو کچھ تو پڑھتا ہے نا نام شریف ہے وہی لکھواؤں گا، کچھ نہیں۔ آ جا، متولی بن گیا، چودھری مسجد کا نام دیا ہے، الف کا نام بھالا نہیں آتا تجھے۔ اخلاق تیرے اتنے ذلیل کہ 1 روپیہ بھی اگر کم ہے سامان میں تو چھین لیتے ہیں سامان کے لے کے واپس۔ بوائے فرینڈ کے ساتھ لونڈیا پارا پتھر میں چوکو بار کھا لیے، چوکو بار۔ اور مسجد میں مسئلہ چل رہا ہے، اقامت پہ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ حیا علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونا چاہیے، یہ ہماری مسجد کا مسئلہ ہے، ہماری مسجد کا مسئلہ حیا علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی کی لونڈیا 12 پتھر میں آئس کریم کھا رہی بوائے فرینڈ کے ساتھ، کٹھورے الفاظ، مگر کلیئریشن کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں بنے گی بات۔ کتنا بڑا متقی ہے دیندار کو، پیشہ بنایا جس دن سے پورے مسجد و مدرسے کو، فقیر سے کروڑپتی بن گیا تو جب الگ ہوا ایک بیٹا دوسرا بیٹا تو باقاعدہ مسجد کا حق دیا گیا کہ تم مسجد کے ٹرسٹ میں حق نہیں بتاؤ گے، اگر 50 لاکھ کی ہے تو بھیا یہ 15 سنا دو۔ قوم کے لوگوں، تم کو آگاہ کر رہا ہوں میں،
تم سے ہے مجھ کو دلچسپی، تم شکار ہو رہے ہو ان پاسندیوں کا جن کو قلم پکڑنا نہیں آتا. خدا کی قسم جب ان کو گھر اللہ کے گھر آنا تھا تو ڈرتے ہوئے لڑتے ہوئے آنا تھا. جس طرح یہی لوگ ایسی کریکٹر کے سامنے جاتے ہیں تو کتنے ادب سے ڈرتے ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ مجرم ہے. مجرم قرآن کا بیان ہے کہ ان کو خدا کا طرف لوگوں کو سرو گن سمپن لوگوں کو جب مسجد میں آنا تھا تو ڈرتے ہوئے آنا تھا اللہ سے، اللہ کی حیبت سے. مگر یہ کیا ستم ظریفی ہے کہ اکڑتے ہوئے آتے ہیں ہماری مسجد. گجرات سے اور کلکتہ سے اور مدراس سے لاتے میں نے یہ مسجد بنایا 50 لاکھ کی بنے. چندے سے بناؤ اور اپنے باپ کے نام کرو مسجدیں. تم نے پنگا لیا ہے حق سے، خدا تمہارا کلیجہ پھاڑ دے گا. خدا کی قسم تم نے حق کی طاقت کو سمجھا کیا ہے؟ مذاق مذاق. مر گیا ابو جہل ابو لہب، زندگی بھر گڈھے کھودتا رہا رسول اللہ کے مشن کے لیے مگر کامیاب نہیں ہوا. انشاءاللہ العزیز میں آپ کو تفصیل سے سورہ لہب سناؤں گا کسی شب قدر میں انشاءاللہ العزیز. کامیاب نہیں ہوا. اور میں بھی دیکھ رہا ہوں میں نہتا آدمی، کوئی باہوبلی نہیں، کمزور انسان. 20 سال سے تم سب مل کر میرا بال بیکا کرنے میں لگے ہو اور آج بھی چالے چل رہے ہو. تم خدا کو بناؤ گواہ اپنے اعمال پہ کہ ہر ان کے پروگرام کو ڈسٹرب کر کے رہیں گے ہم. کوئی اہل سنت نہیں، اہل حدیث بول رہے ہیں. اور اسی کی یہ کارستانیاں ہیں یہ کہ جمعہ کے دن ممبر پر ہم، فجر کے بعد مسجد میں ہم، تراویح کے بعد مسجد میں ہم، اور لوگ